السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل ہے، بھونچال ہے اور خطرناک قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں ایک میجر ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کے تناظر میں ہوئی ہے، یعنی پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی مذہبی سیاسی جماعت سے آکسیجن مل جائے اور وہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہ مذہبی سیاسی جماعتیں کون سی ہیں؟ جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام فے ہے اور لبیک ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے، اپنے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لیتے یا وہ کہتے ہیں ججوں کی عمریں بڑھا دی جاتی ہیں اور وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور اپنی مقررہ مدت پر ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور سینئر جج سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے یا ان کے نام کا نوٹیفکیشن جاری نہیں حکومت کرتی، تو پھر کس کے نام کرا نکل سکتا ہے؟ اپنے اس ویلاگ میں اس جج کا نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویلاگ شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا۔ تو دوستو، جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، وہ میجر ڈیولپمنٹ آپ کو بتانے سے پہلے ایک لطیفہ ہے، مجھے یاد آیا، ذرا وہ سن لیں کہ ایک پروفیسر صاحب تھے، اچانک کلاس روم میں آگے اور بچوں کو کہا کہ آج میں لیکچر نہیں دوں گا بلکہ آپ میرے ساتھ لیبارٹری روم میں چلیں۔ بچے بڑے حیران ہوئے کہ یار ماسٹر صاحب یا پروفیسر صاحب اتنے سخت ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں لیکچر نہیں لوں گا بلکہ سیدھا وہ ہمیں پریکٹیکل کے لیے لیبارٹری روم میں لے کر جا رہے ہیں۔ خیر بچے تھے، وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ بچے کیا دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کے ایک ہاتھ میں مینڈک ہے، اور پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں مینڈک دیکھ کر بچے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہاں وہ فارمولے یاد نہ ہوں تو ڈنڈے سوٹے کان پکڑا دیتے ہیں پروفیسر صاحب، اور آج مینڈک ہاتھ میں پکڑ کر آگے ہیں۔ خیر پروفیسر صاحب سے جرأت نہ ہوئی کسی اسٹوڈنٹ کی سوال پوچھنے کی۔ پروفیسر صاحب نے ٹیبل پر مینڈک رکھا اور مینڈک کی ایک ٹانگ کاٹ دی، اور اس کے بعد مینڈک کے آگے جا کے یوں کلیپنگ کی، تو مینڈک نے تھوڑی سی اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ بچے بڑے حیران ہوئے پروفیسر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ خیر پروفیسر صاحب نے پھر مینڈک کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی، تو پھر انہوں نے کلیپنگ کی، تو مینڈک نے پھر اچھل کود تھوڑی سی کی، جو دو ٹانگیں تو تھیں اس کی۔ پروفیسر صاحب نے تیسری ٹانگ بھی کاٹ دی، پھر انہوں نے کلیپنگ کی، مینڈک بیچارے نے پھر تھوڑی سی اچھل کود کی۔ پروفیسر صاحب نے آخر میں مینڈک کی چوتھی ٹانگ بھی کاٹ دی، اور جب پروفیسر صاحب نے اس کے آگے ایسے کلیپنگ کی اور مینڈک نے اچھل کود نہ کی، پھر پروفیسر صاحب نے پوری کلاس کے بچوں کو کہا ہوں تسی بھی اتنے آ کے نا اس کے سامنے ایسے زور زور سے کلیپنگ کرو۔ اب وہ بچے مینڈک کے آگے زور زور سے کلیپنگ کرنا شروع ہو گئے، یوں 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 کلیپنگ، لیکن مینڈک کی چاروں ٹانگیں کاٹی ہوئی تھی پروفیسر صاحب نے، تو وہ کہاں سے اچھل کود کرتا۔ تو پروفیسر صاحب نے پھر اپنے اس تجربے میں لکھا کہ بس ثابت ہوا کہ اگر مینڈک کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو وہ اچھل کود نہیں کر سکتا۔ تو بھائی جان پی ٹی آئی آج کل بنی ہوئی ہے مینڈک، ٹھیک ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو اچھل کود کرتے ہیں نا، ان کی اچھل کود کو ذرا کینڈے میں رکھا جائے۔ اور پروفیسر صاحب نے بچوں کے سامنے اب تجربات کرنا شروع کر دی ہیں۔ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبر تھی کہ شاید ان کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، انہاں دا وہ لفظ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جو مخالفت استعمال کر رہے ہیں کہ نتر پریڈ ہوئی ہے، اور اب کہا ہے کہ 13 دن رہ گئے ہیں باقی ہو، اور لشکر کشی کرو ذرا ڈیالہ جیل کی جانب و نکالو عمران خان کو باہر۔ تو اب خاموشی ہے، گنڈا پور صاحب بالکل خاموش ہیں، تو وہی پروفیسر اور مینڈک والا تجربہ ہو رہا ہے اور بچوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ بچوں سے کیا مراد ہے؟ ہماری عوام۔ اب جو میجر ڈیولپمنٹ ہے نا پی ٹی آئی کی، یہ جو ایڈونچر ہو گیا ہے 8 ستمبر والا، اب پنجاب کے جو قائم مقام صدر ہیں پی ٹی آئی کے حماد اظہر، انہوں نے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم سے ملاقات کی ہے، اور امیر العظیم صاحب کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، آئین کے تحفظ کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے جلسے اور جلوس کرنا،
اور اس جماعت کو یہ حق ملنا چاہیے۔ تقاریر جو ہوئی ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو للکارا گیا ہے، جو افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اب وہ جماعت اسلامی سے اصل میں آکسیجن لینا جا رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی آکسیجن ہے جس طرح پچھلے دنوں حافظ صاحب حسین رضوی نے ایک انٹرویو میں ڈسکلوز کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے ہماری مجلس شورا کے کچھ مرکزی عہدیداران سے رابطے ہیں اور یہ ایک بات چیت چلتی رہتی ہے۔ اب کہاں لبیک اور پی ٹی آئی، اور جو ظلم لبیک کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے ہیں وہ تو شاید وہ فیض آباد کے دھرنے میں بھی اتنا بڑا ظلم نہ ہوا ہو، وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا یا سانحہ تھا، جو بھی تھا، لیکن جو یہ 2020 19 21 22 میں ہوا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اور یہی فیض تھے، عمران خان تھے، بھون کے رکھ دیں گے، کرش کر دیں گے، یہ باہر تو نکلیں، ان کی جرت کیسے ہوئی سڑکوں پر نکلنے کی۔ تو اب وہی لبیک ہے جس سے یہ آکسیجن لینا جا رہے ہیں اور اندر کھاتے بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی ڈائی ہارڈ فین فالوئنگ نہیں ہے جو دھرنوں میں بیٹھ جائے اور ایک نظریے کے لیے ڈٹ جائے، ایک موقع پر قائم رہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں آکسیجن، یعنی 2014 والی بہار جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا۔ اب جماعت اسلامی سے بھی کچھ اسی طرح کی ان کی بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جماعت اسلامی ان کو اپنا یہ جو ہاتھ ہے نا وہ پکڑا دے اور یہ کہ جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم آپ کی اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ کوششیں جاری ہیں اور حماد اظہر صاحب جو ملے ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں۔ دوسری جانب بار بار پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ان کی کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس جو سٹریٹ پاور ہے، جو کمیٹیڈ کارکنان ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان ہماری تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری تحریک کامیاب ہو یا عمران خان جیل سے باہر آئیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی یا لبیک ان کی کسی تحریک کا ہی حصہ بن جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے جب محمود خان اچکزئی جو آئین تحفظ موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں یہاں پر آئے تھے منصورہ جماعت اسلامی کے مرکز، تو تب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے چٹا انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ عمران خان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ کل کو انہیں ریسکیو کیا جائے، ان کے لیے باہر نکلا جائے، حقوق کی بات کی جائے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل تھی تو یہ ان کا جلسہ ہوا اور بعد میں اپنے پاؤں پر خود یہ لوگ کلہاڑی مار بیٹھے۔ تو یہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے جو بڑی 3 مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اتحاد میں شامل کر کے اور ایک ایسی موومنٹ شروع کی جائے اور اداروں پر چڑھائی کی جائے، کیونکہ اگر دینی جماعتوں کی بات کی جائے، جمعیت علماء اسلام فے اور لبیک کی، تو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ان کا اپنا موقف ہے اور یہ موقف مبارک ثانی کیس کے تناظر میں ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کھچڑی پکا کر محاذ کھڑا کریں۔ لیکن اندر کھاتے جو ہو رہے ہیں، اندر کھاتے معاملہ یہ ہے کہ اندر کھاتے بالکل اسی طرح کی کشمکش ہے، اور وہ جو چیف جسٹس کی کرسی ہے، بہت بڑا منصب ہے قاضی کی کرسی کا، اس کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے مہرے اور چالیں چل رہا ہے، اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے، بساط بچھا دی گئی ہے، اور یہ بس کٹی کٹا نکلنے والا ستمبر تو آپ یہ کہہ لیں کہ بس جانے والے جب 10 تاریخ سے اوپر ہو جائے تو پھر سمجھو کہ مہینہ گیا، تو اس مہینے میں بھی کچھ ہونا ہے، اور پھر آگے اکتوبر کا جو مہینہ ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ملک میں ایمرجنسی لگ جانی ہے، حالات اس طرح کے ہیں، پور نے جو بم پھوڑا ہے، جو افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے سب کو جدوجہد کرنی چاہیے، تو ابھی تک پی ٹی آئی کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ جو ان سے ڈسے ہوئے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا بابا نا، اپنی لڑائی تسی آپ ہی لڑنی ہے، اسی لڑائی نے لڑنی۔ ویسے بھی پروفیسر نے تو مینڈک بنایا ہوا ہے تو وہ تجربہ کر رہا ہے کہ ایک ایک کر کے مینڈک دی جڑی لاتے نہ وڈی جا رہی ہے تو نال کلیپنگ ہو رہی ہے، اور کلیپنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اب اچھل کود کرتا ہے یا نہیں، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اور دوسرا جنرل فیض
حمید کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام ثبوت آرمی چیف کی ٹیبل پر پہنچ چکے ہیں. کہاں کہاں سے اس نے سازش کی، برودی سرنگیں بچھائیں، کس کس سے جنرل فیض کے رابطے تھے، عمران خان کا اس سازش میں کیا کردار تھا. اب یہ ساری گرہیں کھلیں گی اور ایک ایک کر کے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں کہ ایویں یاویاں مار دیتے ہیں، خبر ہو یا نہ ہو، بات کوئی ہو یا نہ ہو. اب یہ گنڈا پور والا معاملہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں ہو اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. ایک صوبے کا وہ چیف منسٹر ہے اور یہ اسی طرح کی ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جب آپ ڈیلیور نہ کر پائیں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہم کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کریں کہ سیاسی شہید بن جائے. تو یہ پورا سچ بتانے کی بجائے نا اپنی اینگلنگ کرتے ہیں. خاص طور پر کچھ ہمارے جو دوست ہیں جو نئے پرو ڈالرز بنے ہیں اور انہیں اب یہ لت لگ گئی ہے، وہ تو اللہ معاف کرے دن کی روشنی میں ایسا سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسی بونگی مار رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ بیوقوف پہ بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے حق میں اتنا ہی ماحول سازگار ہے تو پھر حماد اظہر امیر العظیم صاحب سے نہ ملتے، پھر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ لبیک مجلس شورا سے رابطہ نہ کرتے، پھر پی ٹی آئی کا وفد بار بار مولانا فضل الرحمان کے آستانے پر نہ جاتا. اتنی سی بات ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کوئی اور نئی بات لانی ہے تو لائیں. قاضی فائز عیسیٰ اس پراپوگنڈے سے تو ڈرنے والے یا گھبرانے والے نہیں ہیں، اور یہ الٹا پراپوگنڈا ان ججز کے گلے بھی پڑے گا جو اس کے پیچھے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے یہ ہٹیں. اب آخر میں ایک وہ خبر کہ اگر منصور علی شاہ نہیں ہے تو کون ہے، تو وہ نام آ رہا ہے جی سپریم کورٹ کے ایک اور جج ہیں جسٹس امین الدین صاحب، ان کا نام آ رہا ہے. ایک تو نعیم افغان صاحب ہیں، ایک یہ ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے مائنڈ کی طرز کے جج سمجھے جاتے ہیں. ایک ازمپشن ہے، ایک پرسیپشن ہے، ریالٹی کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ قاضی صاحب نے جو فیصلے دیے ہیں، اگر شریعت کورٹ کا بھی دیکھ لیں جو 5 رکنی بینچ ہے تو اس میں بھی شامل ہے. مبارک ثانی کیس کا بھی جو فیصلہ آیا تھا 3 رکنی بینچ میں بھی شامل تھے. تو اب یہ ایک نام زیر غور ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں اس بحر کی تہہ سے کیا نکلتا ہے. جو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا. اللہ حافظ.